السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سبق نمبر 2 لے کر۔ حروف مفردات کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا آج ہم سبق نمبر 2 یعنی کہ پارٹ 2 شروع کریں گے۔ سبق نمبر 1 تو یہی چل رہا ہے، لیکن اس کا پارٹ 2 ہم جو ہے وہ آج ڈسکس کریں گے۔ جیم تک ہم نے پریکٹس کر لی تھی، آپ نے یقیناً اپنے گھروں کے اندر اس کی پریکٹس کی ہوگی۔ آج ہم آگے والا لفظ، آگے والا حرف پڑھیں گے۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے ہا۔ ہا ہا ہا، یہ جو ہا ہم پڑھ رہے ہیں یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے، ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جو کہ حلق کے اندر سے ادا ہوتے ہیں، جو حلق سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ حلق کیا ہوتا ہے، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے اور اس کی جو ہے وہ جگہیں کیا ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ آگے آنے والے اسباق میں حلق کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن آج میں نے صرف آپ کو یہ سکھانا ہے کہ آپ ہا کو کس طریقے سے ادا کریں گے۔ 2 حروف ہوتے ہیں، ہا اور ہا، ہا اور ہا، ان کے اندر جو ہے وہ فرق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو صرف آپ نے یہاں پہ یہ سیکھنا ہے کہ ہا کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو ایک اس کے ادا ہونے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا نکلنی چاہیے آپ کی، آپ کے اندر، آپ کے گلے سے ایک یہ والی آواز، یہ والی جو آواز ہے، یہ میں اس لیے تھوڑا زور سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو مائک کے اندر اس کی آواز سنائی دے، لیکن جب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو اگر ہلکی سی بھی آواز آپ کی یہ نکلتی ہے تو بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں اور اس کو آگے تک بہت زور سے ادا کرتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس حرف کو بڑے اس انداز سے ادا کرتے ہیں کہ اس کی آواز بہت زور سے نکلتی ہے، اس میں بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بالکل بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے خود سے پڑھ رہے ہیں اس کو، میں تو بتایا آپ کو اس لیے زور سے پڑھ رہا ہوں کہ مائک میں اس کی آواز آپ کو سنائی دے، لیکن جب آپ نے پڑھنا ہے تو صرف اتنی آواز کہ آپ کو سنائی دے، بس آپ کو اس کو ہلکا سا آپ نے پڑھنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو وہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، وہ ہا جو ہے اس کو بہت زور سے ادا کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کو گلے کو زور سے دبا کے نہیں پڑھیں گے یہ لفظ صحیح نہیں نکلے گا۔ گلے کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے یہ توجہ کرنی کہ یہ آپ کی آواز آنی چاہیے، ہا ہا ہا، یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، لفظ ہے خا۔ خا جو ہے یہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے۔ اس پیج کے اوپر، یہ جو پیج آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیج میں 7 حروف ہیں جو کہ بلو کلر سے لکھے گئے ہیں۔ یہ 7 حروف جو ہیں یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ، یہ جو 7 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو بلو کلر سے لکھے گئے ہیں یہ ہیں حروف مستعلیہ۔ مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے حرف کو پر پڑھنا، اس کو مکمل طور پر پر پڑھنا، یعنی کہ موٹا پڑھنا۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ حرف کو موٹا کرنے کے لیے ان کو جب پتہ چل گیا کہ حروف مستعلیہ کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، تو وہ اس کو موٹا کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، ان کی آنکھوں کا انداز بدل جاتا ہے، ان کے رخسار جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں اور وہ ایسے پڑھتے ہیں خا۔ یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ حروف کو جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے بالکل بھی آپ کو ہونٹوں کو آگے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خا خا خا، یہ حلق کے اوپر سے ادا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کا گلا جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو رہا ہے، یہاں سے حلق شروع ہوتا ہے اور اوپر یہاں تک بالکل اینڈ میں جا کے حلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اب یہ کرتا ہے نا، یہ والی آواز، جیسے غرغرہ
गरगरा करते हैं आप, तो जहां पे गरगरा करने की आवाज आती है वहां पे जो है ना खा मुकम्मल हो जाता है, ये इसका मखरज है, ठीक है। तो ये आपकी आवाज हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी ये आनी चाहिए बगैर होंठों को गोल किए। खा खा खा, खो नहीं करना आपने, खो करेंगे तो बीच में वाव पैदा हो जाएगी और लफ्ज गलत हो जाएगा। खा खा खा, ये हल्की जो खरखराहट है ना ये आपके गले में आनी चाहिए इसको अदा करते वक्त। खा खा, ये मैं आपको थोड़ी सी जोर से बोल रहा हूं ताकि आपको आवाज आए। खा खा खा, ये इस तरीके से इसको अदा किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। दाल, दाल बिल्कुल नॉर्मल है। दाल, 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 अपनी जबान को दांत के नीचे लाएंगे और बगैर जबान को दबाए, दांत और जबान जो है वो दबना नहीं चाहिए, सिर्फ आपने जबान को पीछे खींचना है, पीछे की तरफ, ये समझ ले दांत है, आपने जबान को पीछे की तरफ खींचना है। लाल लाल लाल, दबाना नहीं है, इसमें सीटी की आवाज पैदा नहीं होनी चाहिए। रा रा को आप बाज लोग पढ़ते वक्त इसके अंदर तकरार करते हैं, इसको डबल कर देते हैं। रा र र र र, ये वाली आवाज इसके अंदर पैदा होती है। र र, ये वाली आवाज इसके अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। रा रा रा। फिर हाजिर होंगे, कोई बात पूछनी हो, कोई बात खटक रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा अगली वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के दरमियान ही आपके सवाल का जवाब दे दिया जाए ताकि आपको परेशानी ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कि बहुत आसान अंदाज में मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ते चले जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।